بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دوسری شادی کرنی چاہی اور پیغام ابو جہل کی بیٹی کو بھجوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیوں کیا؟ آج ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ یہ واقعہ حدیث شریف اور ابن ماجہ اور کتاب النکاح میں بھی موجود ہے۔ اسلام میں جب 4 شادیوں کی اجازت ہے تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دوسری شادی کرنی چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیوں روک دیا؟ واقعہ کچھ یوں ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا تو حضرت علی نے اس کی بیٹی سے، جس کا نام کسی نے جویریہ، کسی نے غورہ اور کسی نے جمیلہ بیان کیا ہے، نکاح کرنا چاہا۔ لڑکی کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر بیٹی نہیں دیں گے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کا ذکر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ ایک روایت کی روح سے خود حضرت علی نے بھی اشارتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے میں فرمایا کہ بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اس بات کی اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی علی ابن ابو طالب کے نکاح میں دیں۔ میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ کہ ابو طالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو کچھ اسے ناگوار ہوگا وہ مجھے ناگوار ہوگا، اور جو چیز اسے تکلیف دے گی وہ مجھے تکلیف دے گی۔ ایک اور بات جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں ذکر فرمایا وہ یہ تھی کہ بنی ہشام بن مغیرہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن رہ چکے تھے اور فتح مکہ کے بعد تازہ مسلمان ہوئے تھے۔ خود اس لڑکی کے باپ ابو جہل کے متعلق تو سب کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں وہ تمام کفار سے بازی لے گیا تھا۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کا خاندان برسوں اس کے جذبہ انتقام میں تڑپتا رہا۔ اب اگرچہ یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن یہ تحقیق ہونا باقی تھا کہ یہ قبول اسلام واقعی پورے اخلاص اور قلوب کی مکمل تبدیلی کا ثمرہ ہے یا محض شکست کا نتیجہ۔ اس حالت میں اس خاندان کی لڑکی اور وہ بھی خاص ابو جہل کی بیٹی کا اس گھر میں سوکن بن کر پہنچ جانا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ملکہ بیت رہتی ہیں، بڑے فتنوں کا سبب بن سکتا تھا۔ ان لوگوں کی تعریف کل تو کی جا سکتی تھی اور کی بھی گئی، لیکن اسلام کے ساتھ ان کے تعلق کا حال جب تک ٹھیک معلوم نہ ہو جائے، انہیں عین خاندان رسالت میں لانا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے بالمقابل لا کھڑا کرنا سخت نامناسب اور پرخطر تھا۔ اس وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کو ناپسند کیا اور حضرت علی الاعلان کہا کہ خدا کے رسول کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نیز اس بات کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ اس سے فاطمہ کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ جب حضرت علی نے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری شادی سے منع فرمایا کہ تم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو شادی کرنے سے منع اس لیے کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت جویریہ بنت ابو جہل سے نکاح کرنے سے منع کرنے میں سبب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی ایک سوکن کو بھی برداشت نہیں کیا، بلکہ سبب فقط یہ ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور دشمن کی بیٹی دونوں کو ایک شخص کے نکاح میں بیک وقت جمع کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری ہی میں اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ بلا شبہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا اور نہ ہی حرام کو حلال کرتا ہوں، لیکن باخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور دشمن کی بیٹی دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کو حرام نہیں کہا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنے کو منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور دشمن کی بیٹی دونوں کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی کے لیے دوسرا نکاح حلال تھا، اس لیے حضرت علی نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی
یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے یہ فعل حرام ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تصریح فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور رسول کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام یہ تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کسی کے تعلقات خراب ہو جائیں اور کوئی شخص آپ کے لیے موجب اذیت بن جائے تو اس کے دین و ایمان کی بھی خیر نہیں۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور بنی ہشام بن مغیرہ کو بھی اس کام سے روک دیا، کیونکہ اگرچہ یہ شرعاً حلال تھا مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان والوں کے ایمان اور ان کی عاقبت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ تو محترم ناظرین، یہاں پر یہ اعتراض اٹھ سکتا ہے کہ ابو جہل کے خاندان سے ابو سفیان کا خاندان اسلام کی دشمنی میں کچھ کم نہ تھا۔ اگر ابو جہل کے خاندان کی لڑکی کا خاندان رسالت میں آنا موجب فتنہ ہو سکتا تھا، تو ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ کا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہو جانا کیوں خطرے سے خالی تھا؟ تو ناظرین، دونوں کے حالات کا فرق نکاح میں ہو تو یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابو جہل کی بیٹی جویریہ اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ کا سرے سے کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ ابو جہل کی بیٹی اور اس کے چچا اور بھائی سب کے سب فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے۔ ان کے بارے میں یہ امتحان ہونا ابھی باقی تھا کہ ان کا ایمان کس حد تک اخلاص پر مبنی ہے اور کہاں تک اس میں شکست خوردگی کا اثر ہے۔ باخلاف اس کے حضرت ام حبیبہ اس بڑے سے بڑے امتحان سے گزر کر جو اکابر صحابہ میں سے بھی کم ہی کسی کو پیش آتا ہے، اپنے کمال اخلاص اور اپنی صداقت ایمانی کا پورا ثبوت دے چکی تھی۔ انہوں نے دین کی خاطر وہ قربانیاں دی تھیں جن کی نظیر مشکل سے ہی کہیں اور نظر آ سکتی ہے۔ محترم ناظرین، ذرا غور کیجئے، ابو سفیان کی بیٹی ہند بنت عتبہ، مشہور ہند جگر خوار کی لخت جگر، جس کی پھوپھی وہ عورت تھی جسے قرآن مجید میں حمالۃ الحطب کا خطاب دیا گیا ہے، جس کا نانا عتبہ بن ربیع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اس خاندان سے اور اس ماحول سے نکل کر وہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ سے بھی پہلے ایمان لائی تھیں۔ اپنے شوہر کو مسلمان کرتی ہیں، خاندان والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مہاجرین حبشہ کے ساتھ ہجرت کر جاتی ہیں۔ حبش جا کر شوہر عیسائی ہو جاتا ہے، وہ دین کی خاطر اس کو بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ غریب الوطنی کی حالت میں تنہا ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ رہ جاتی ہیں، اور ان کے عزم ایمانی میں ذرا برابر تزلزل نہیں آتا۔ کئی برس اس حالت میں جب گزر جاتے ہیں اور ایک بے سہارا عورت دیار غیر میں ہر طرح کے مصائب جھیل کر یہ ثابت کر دیتی ہے کہ دین کو جس مرتبے کی سیرت اور جس درجے کا کردار مطلوب ہے وہ یہاں سب موجود ہے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح انتخاب آپ پر پڑتی ہے اور حبش ہی میں ان کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے بعد وہ حبش سے واپس آ کر حرم نبوی میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کے تھوڑے ہی مدت بعد قریش حدیبیہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکے پر چڑھائی کر دیں گے۔ اس موقع پر ابو سفیان صلح کی بات چیت کرنے کے لیے مدینے آتا ہے اور اس امید پر بیٹی کے ہاں پہنچتا ہے کہ اس کے ذریعے صلح کی شرائط طے کرنے میں سہولت ہوگی۔ برسوں کی جدائی کے بعد پہلی مرتبہ باپ سے بیٹی کو ملنے کا موقع ملتا ہے، مگر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرش پر بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو بیٹی فوراً یہ کہہ کر فرش سے اٹھا دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرش پر ایک دشمن اسلام نہیں بیٹھ سکتا۔ ایسے خاتون کا خاندان رسالت میں داخل ہونا تو کسی ہیرے سے کم نہیں، اس سے کسی فتنے کے رونما ہونے کا کوئی بعید ترین امکان نہیں۔ البتہ ابو جہل کی بیٹی جویریہ کا اس خاندان میں آنا ضرور فتنے کا باعث ہو سکتا تھا، جسے اور جس کے خاندان کو صرف فتح نے اسلام میں داخل کیا تھا اور اسلام میں آئے ہوئے جس کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے، اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کے اثرات سے اس کا اور اس کے خاندان والوں کا دل پوری طرح پاک ہوا ہے یا نہیں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجئے
تاکہ میں آئندہ بھی آپ کے لیے ایسی معلوماتی ویڈیو بناتی رہوں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔